ایک وسیع و عریض میدان تھا، جہاں تک نظر جاتی سبز کھیت لہلہاتے تھے۔ صبح کی نرم روشنی سنہری فصلوں پر بکھر جاتی تھی۔ ہلکی ہوا چلتی تو گندم کی بالیاں سمندر کی لہروں کی طرح جھومتی تھیں۔ نہروں میں صاف پانی بہتا تھا، مٹی سے تازگی کی خوشبو آتی تھی۔ پرانا لکڑی کا ہل ایک کونے میں ٹکا رہتا، اور مٹی کی دیواروں والا گھر سورج کی روشنی میں چمکتا تھا۔ پھر موسم بدلا۔ آسمان پر بادل تو آئے، مگر برس نہ سکے۔ دھوپ تیز ہوتی گئی، زمین کی نمی کم ہونے لگی، پانی کی نہر آہستہ آہستہ سکڑنے لگی۔ چند دنوں میں سبز رنگ مدھم پڑ گیا، پودے جھکنے لگے، پتے سوکھ کر زمین پر گرنے لگے۔ کنواں تقریباً خالی ہو گیا، ہوا میں گرد بھرنے لگی، کھیتوں کی مٹی میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ہر شام سورج لال ہو کر ڈوبتا، مگر آسمان خاموش رہتا۔ رات کو چاندنی سوکھی زمین پر پھیلتی، اور خاموشی مزید گہری ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا، ٹوٹا ہوا ہل دھول میں ڈھک گیا، خالی بوریاں دیوار کے ساتھ لگی رہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی رک گئی ہو۔ پھر ایک دن افق پر سیاہ بادل نمودار ہوئے، ہوا کا رخ بدلا۔ دور کہیں بجلی چمکی، پہلی بوند گری خشک مٹی پر، دوسری بوند، پھر تیسری، اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پانی زمین میں جذب ہونے لگا، مٹی سے خوشبو اٹھنے لگی، دراڑیں آہستہ آہستہ بھرنے لگیں، نہریں دوبارہ بہنے لگیں، کنواں پھر سے پانی سے بھر گیا۔ چند دن بعد زمین کی سطح پر ننھی سبز کومپل نمودار ہوئی، پھر ایک اور، پھر بے شمار۔ کھیت دوبارہ سبز چادر اوڑھنے لگے، ہوا میں تازگی لوٹ آئی، اور سورج کی پہلی کرن نے اعلان کیا، زمین تھک سکتی ہے، سوکھ سکتی ہے، مگر اگر صبر ہو تو زندگی ضرور لو۔ اب زردانہ کی فصل بڑھنے لگی اور کسان بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ جب سورج کی دلکش کرنیں نکلتی تھیں اور شام کے وقت سورج ڈوبتے ہوئے فصلوں پر پڑتا تھا اور پانی پر سورج کی روشنی چمکتی تھی تو ایک بہت خوبصورت نظارہ بنتا تھا۔ کسان بھائی سب خوش تھے کہ ہماری فصل اب دوبارہ اچھی ہونے لگ گئی ہے۔ پھر اچانک بارش ہوئی اور فصل اور بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ پورے کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور فصل بڑی بڑی اور گھنی ہو گئی۔